الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس روحانی تربیتی نشست میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق بیان کریں گے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں جتنے واقعات بیان فرمائے، ہر ایک میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے۔ یہ محض قصے کہانیاں نہیں۔ آپ کوئی رسالہ اٹھا کر دیکھیں، کوئی ڈائجسٹ دیکھیں، اس میں کوئی کہانی آپ پڑھتے ہیں، اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ جھوٹے ہونے کا احتمال زیادہ ہے۔ بہت کم ایسے واقعات ملیں گے کہ جو بالکل اتھینٹک ہوں، بالکل سچے ہوں۔ لیکن قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں سب کے سب سچے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے اور یقین کامل ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ جسے غلط کہا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام واقعات اس لیے بیان فرمائے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور ان سے سبق حاصل کریں، اور خالق کائنات ان کے ذریعے ہمیں جو درس دینا چاہتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی حضرات ہیں، خصوصاً وہ جو ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں، جو اہل طریقت اور اہل محبت ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ محض کسی ڈائجسٹ، کسی رسالے کو پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں یا ترجمے والا قرآن لے کر پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ جن آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پہلے ان کا ترجمہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ جو گزرا ایک بستی سے جس کی چھتیں ان مکانوں پر ڈھئی ہوئی تھی، یعنی گر گئی تھی۔ اس گزرنے والے نے جب اس منظر کو دیکھا تو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قالا، اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ زندگی سے مراد یہ کہ اس کو دوبارہ آباد کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں، ہر واقعے میں، ہر درس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھا ہے۔ ان آیات بینات کا پس منظر، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، فلسطین بیت المقدس آپ جانتے ہیں، پرانا قدیمی شہر۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصرہ۔ نصرہ کہتے ہیں بت کو۔ ان کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ ایک دن جب وہ لوگ آئے اس بت کی عبادت کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے،
تو انہوں نے اس بت کے پاس ایک نومولود لڑکے کو پڑا ہوا پایا، بچہ چھوٹا سا. انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اس کی پرورش شروع کر دی. ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ کہاں سے آیا، یہ کس کا بچہ ہے، کس نے یہاں لا کر ڈالا، اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا. ظاہر ہے ایک نومولود بچہ وہاں پڑا ہوا ہے تو کسی کو کیا پتا کہ کس نے لا کر ڈالا. ان لوگوں نے اس کی پرورش کی اور اس کا نام رکھا بخت نصرہ، یعنی بت کا بیٹا. اس بت کے پاس پڑا ہوا ملا تھا نا تو یہی نام رکھ دیا. یہ پل کر جوان ہوا، ایک بادشاہ کا معتمد خاص مقرر ہو گیا. بڑھتے بڑھتے اس کا عہدہ بہت زیادہ اوپر ہو گیا، بادشاہ اس کو ترقی دیتا رہا، یہاں تک کہ اس کو کسی علاقے کا گورنر یا حکمران جو بھی عہدہ تھا اس کو دے دیا. پھر بادشاہ کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی حکومت اس پورے علاقے پر قائم کر دی. اور نہ صرف اس علاقے پر کہ بڑھتے بڑھتے اس کی حکومت روئے زمین پر ہو گئی. یعنی وہ بادشاہ جن کی حکومت روئے زمین پر تھی ان میں سے ایک بخت نصرہ بھی تھا. یہ کافر تھا. اب اس نے کیا کیا؟ فلسطین پر حملہ کیا. وہ دور حضرت عزیر علیہ السلام کا دور تھا، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر. جب اس نے فلسطین پر بیت المقدس پر حملہ کیا تو وہاں 3 لاکھ افراد رہائش پذیر تھے، یعنی اس شہر میں رہتے تھے. بخت نصرہ نے کیا کیا؟ 1 لاکھ افراد کو قتل کر دیا، جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل. 1 لاکھ کو قتل کیا اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر کہیں لے جا کر آباد کر دیا، یعنی اس شہر سے باہر نکال دیا. اور بقیہ جو 1 لاکھ تھے ان کو لونڈی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے. اس زمانے میں یہ لونڈی غلام کا رواج تھا نا، ان کو اپنے ساتھ لے گیا. اس طرح 3 لاکھ افراد جو تھے یہ سلوک ان کے ساتھ ہوا. اور اس شہر کو یعنی بیت المقدس کو بالکل مسمار کر دی. اس کی چھتوں کو گرا دیا، دیواروں کو گرا دیا، مکانات کو توڑ دیا، بازاروں کو ویران کر دیا، سب عمارتیں مسمار کر دی. یعنی پورا شہر جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام ان 1 لاکھ میں شامل تھے جن کو اس نے لونڈی غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، بخت نصرہ. پھر اس کا انتقال ہوا، مر گیا. حضرت عزیر علیہ السلام قید سے رہائی پانے کے بعد واپس آئے. انسان جہاں رہتا ہے اس جگہ سے محبت کرتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، جس علاقے میں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، جس شہر میں رہتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، جس ملک میں رہتا ہے اس سے محبت. ایک فطری امر ہے. انسان جہاں پیدا ہوا اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، یہ سب وہیں گزری تو ظاہر محبت کرے گا. حضرت عزیر علیہ السلام اپنے شہر فلسطین کی تباہی بربادی پر بہت رنجیدہ تھے. اور جب کافی دنوں کے بعد قید سے رہائی ملی تو آپ نے سوچا کہ چلو میں اپنے شہر کو دیکھوں ذرا وہاں کیا حال. ایک گدھا جو تھا وہ آپ نے لیا اور اس پر سوار ہو گئے اور فلسطین میں بیت المقدس میں داخل ہوئے. پورے شہر کا چکر لگایا اور جب شہر کا چکر لگایا تو سخت افسوس ہوا کہ یہ میرا شہر اتنا ہنستا بستا شہر، رونق والا شہر، اس کا کیا حشر ہو. دیکھا کہ عمارتیں گری ہوئی ہیں، چھتیں دیواروں پر گری ہوئی ہیں، دیواریں زمین پر گری ہوئی ہیں، نہ کوئی آدم ہے نہ آدم ذات، کوئی نہیں. اور کمال کی بات یہ کہ جتنے درخت تھے پھلدار درخت وہ سب پھلوں سے بھرے ہوئے، اتنے بھرے ہوئے کہ ان کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی.
لیکن کھانے والا کوئی نہیں۔ ظاہر شہر میں کوئی ہے ہی نہیں جو ان پھلوں کو توڑے کھائے، کوئی نہیں ہے، سب انسانوں کو ختم کر دیا، مار دیا، جانوروں کو بھگا دیا، سب ختم۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے چکر لگایا پورے شہر کا، بیت المقدس۔ آپ کو سخت افسوس ہوا اس کی ویرانی کو دیکھ کر، اس کی بربادی کو دیکھ کر، اس کی تباہی کو دیکھ کر۔ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے زندہ کرے گا؟ یہ تو بالکل تباہ ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو بگاڑنا جو ہے وہ آسان ہے، سنوارنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے پہ کوئی داغ لگ جائے، اس کو مٹانے میں کتنی دیر لگتی، اس کو رگڑو، اس پہ کیمیکل ڈالو، اور سخت ہے تو اور کوئی چیز ڈالو، پھر پانی سے دھو، صابن سے دھو، کیمیکل سے، تب جا کے صاف ہو۔ محنت ہے نا، صفائی میں محنت ہے، اور بگاڑنے میں کوئی چیز اٹھا کر پھینک دی، ختم، سارا لباس خراب ہو گیا۔ کسی عمارت کو توڑنا ہے، اس کو توڑ دیا، لیکن بنانے میں مشکل ہے۔ تو ایک عمارت کے بنانے میں مشکل ہے، چہ جائے کہ پورا شہر بنایا جائے، پورا شہر تعمیر کیا جائے۔ سخت افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے یہی جملہ نکلا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے قالا، اس نے کہا، ان سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ تعالیٰ کیسے اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی کیسے آباد کرے گا۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، وہ اپنی شان دکھاتا ہے، وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اپنی کریمی، اپنی رحیمی، اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنی بلندی کے کرش میں دکھاتا ہے۔ ہمیں مانو، ہم کون ہیں، ہمیں مانو، ہمیں سمجھو، ہم خالق کائنات ہیں۔ قدرت کے کرش میں انہوں نے چکر لگایا، ایک جگہ سے انگور توڑا اور اس کو نچوڑ کر اس کا رس نکال لی، اس کو ایک اپنے توشے دان میں یا کوئی برتن جیسے ہوتا ہے نا، اس میں رکھ لیا۔ کچھ پھل توڑے، تھوڑے سے تناول فرمائے، باقی رکھ دیے، اور اس توشے دان کو اس گدھے کے ساتھ مطلب باندھ دیا، جیسے لٹکا لیتے مسافر۔ پورے شہر کا چکر لگاتے رہے، دیکھتے رہے، اس کی ویرانی پر افسوس کرتے رہے۔ چکر لگاتے لگاتے جب ذرا تھک گئے تو ایک مقام پر آ کر اس گدھے کو درخت سے باندھ دیا۔ وہ توشے دان جو تھا وہ درخت میں لٹکا دیا، ایسے اس کی ٹہنی میں، اور خود زمین پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، حضرت عزیر علیہ السلام سونے کے لیے لیٹے، 100 سال تک سوتے رہے، 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 100 سال۔ قرآن نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ۔ اللہ نے پوچھا کتنی دیر یہاں ٹھہرے، کتنی دیر سوئے؟ اچھا 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے، اب انہوں نے دیکھا وہی جگہ ہے، وہی موسم ہے، میں کتنی دیر سویا؟ لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن یا اس سے زیادہ، اس سے زیادہ تو میں نہیں سویا، ایک دن سو گئے ہوں گا پورا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال یہاں سوئے، 100 سال۔ اور 100 سال میں کیا ہوا؟ اچھا وہ جو گدھا تھا جس کی رسی درخت سے باندھ دی تھی وہ مر گیا۔ ظاہر جانور کو دانا پانی نہ ملے تو مرنا تو لازمی، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، اگر کھلا چھوڑ دیتے تو ادھر ادھر چرتا، اپنا پیٹ جیسے پالتا، جو بھی تھا کچھ کھاتا پیتا زندہ رہتا۔ اس کو باندھ دیا گیا تھا، ادھر ادھر جا نہیں سکتا تھا، مر گیا، اس کا گوشت پوست سب ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں ایک طرف پڑی، ڈھانچہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک طرف۔ اور کمال کی بات، جو کھانا تھا
یعنی اس کھانے میں پھل تھے جو آپ نے توڑے تھے، تھوڑے سے کھائے اور تھوڑے سے رکھ دیے، اور انگور کا رس نچوڑ کر جو رکھا تھا وہ بالکل صحیح تھا، 100 سال میں اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اب دیکھا حیران ہو گئے، یعنی جو چیز چند گھنٹوں میں خراب ہونے والی تھی، اب آپ پھل کو ایک جگہ رکھ دیں، کہیں گرمی میں رکھیں خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا۔ جو چند گھنٹوں میں خراب ہونے والی چیز تھی، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے اس کو ہم نے 100 سال میں بھی بالکل صحیح رکھا، اور جو زیادہ دیر زندہ رہ سکتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئی، گوشت ختم۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، انہوں نے دیکھا ارے یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اب اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو، وہ اتار کر دیکھا تو بالکل صحیح، اس کے اندر کسی قسم کی بدبو بھی نہیں تھی۔ کھانے میں جیسے بو پیدا ہو جاتی ہے نا، آدمی کھا نہیں سکتا، وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا کہ لٹکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو ہماری قدرت کا کرشمہ، فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھو ہم کس طرح ان ہڈیوں کو گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس گدھے کی جو ہڈیاں تھیں وہ آپس میں جڑنا شروع ہو گئی خود بخود، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ڈھانچہ تیار ہوا، اور اسی آنن فانن میں ان پر گوشت پوست آیا، اور چند منٹوں میں وہ بالکل جیتا جاگتا گدھا کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ، دیکھو ہم اپنی نشانی ایسے ظاہر کرتے ہیں، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری قدرت ہے کہ جس کی ہڈیاں رہ گئیں، گوشت ختم ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، چند منٹوں میں ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کر دی۔ اب یہ جو 100 سال سوئے، ان کے سونے کے 70 سال کے بعد ایک اور بادشاہ بیت المقدس میں داخل ہوا، وہ تو مر گیا، جس نے تباہ و برباد کیا تھا بخت نصرہ وہ ختم ہو گیا، ایک اور بادشاہ آیا۔ اس نے کیا کیا، ملک شام میں جو 1 لاکھ افراد تھے، 3 لاکھ تھے نا، 1 لاکھ کو تو قتل کیا تھا، اور 1 لاکھ کو ملک شام میں ادھر ادھر آباد کیا تھا، اور 1 لاکھ کو لونڈی غلام بنا کر لے گیا تھا۔ تو جن کو اس نے ملک شام میں ادھر ادھر پھیلا دیا تھا، بکھیر دیا، آباد کر دیا، اس بادشاہ نے اس واقعے کے 70 سال کے بعد ان کو دوبارہ بلایا، آؤ اپنے شہر میں آباد ہو۔ وہ لوگ بھی آئے اور ان کے ساتھ نئے لوگ بھی آئے، ایک نئی جگہ چلو ہم چل کے دیکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں انسان جہاں پہنچتا ہے ضروریات زندگی وہیں پہنچ جاتی۔ اب ایک انسان جہاں رہے گا اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، اسے مکان کی ضرورت ہے، تو جہاں رہے گا مکان بنائے گا نا، کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ ایک آباد ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، خاندان آتے رہے، پورا شہر آباد ہو۔ اور جو عمارتیں گری ہوئی تھیں، جن کی چھتیں ڈھہ گئی تھیں، دیواریں ڈھہ گئی تھیں، بالکل مسمار کر دیا گیا تھا، انہوں نے دوبارہ سے تعمیر شروع کر دی۔ ایک مکان بنا، دوسرا بنا، تیسرا بنا، بقیہ 30 سال کے عرصے میں پورا بیت المقدس دوبارہ آباد ہو گیا۔ ان کے سونے کے 70 سال کے بعد لوگ آئے نا، بقیہ 30 سال کتنے ہو گئے پورے؟ 100 سال۔ اب یہ 100 سال کے بعد جب بیدار ہوئے، اور ان کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تبارک و تعالی کیسے زندہ کرے گا اس کو دوبارہ، یہ تو بالکل ختم ہو گیا، یہ شہر کیسے آباد ہوگا؟ وہی اللہ تبارک و تعالی انہیں دکھانا چاہتا۔
دیکھو اس طرح ہم کریں گے. اچھا پہلے ایک نشانی دکھا دی, اس گدھے کو ان کے آنکھوں کے سامنے گوشت پوش پہنا کر دوبارہ سے زندہ کر کے دکھا دیا. اب انہوں نے کیا کیا, گدھے پہ سوار ہوئے, وہ جو اپنا کھانا پینا جو تھا, جو درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا, لٹکا دیا تھا, وہ نکالا, دوبارہ سوار ہوئے, اب پھر چکر لگایا بیت المقدس میں. اب جب چکر لگاتے ہیں 100 سال کے بعد تو نقشہ ہی بدلا ہوا. وہ جو دیواریں گری ہوئی تھی مکانوں پر, ان کی چھتیں گری ہوئی تھی, مسمار ہو گیا تھا, ارے مکان تو دوبارہ تیار. بازاروں میں وہی چہل پہل, 30 سال میں شہر دوبارہ آباد, لوگ آ کر دور دور سے بیت المقدس میں بسنے لگے. بڑے خوش ہوئے, حیران بھی ہوئے, یہ کیا ہوا؟ میں نے تو دیکھا تھا یہ شہر بالکل تباہ ہو گیا, یہ تو دوبارہ آباد ہو گیا. پھر ان کو خیال ہوا کہ میں اپنے گھر جا کر دیکھوں, اپنے محلے میں. اسی یادداشت پر وہاں پہنچے تو اپنے گھر پہنچ گئے. لیکن انداز بدلا ہوا, تو ظاہر ہے 100 سال میں جب دوبارہ تعمیر ہوگا تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. لیکن یہ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں ان کا گھر تھا. انہوں نے دیکھا کہ گھر کے آگے ایک بوڑھی عورت, بالکل نحیف, ناتوا, کمزور, وہ بیٹھی ہوئی, اور اس کی بینائی بھی زائل ہو چکی, نابینا. حضرت عزیر علیہ السلام نے جا کر سلام کیا, اس نے جواب دیا. آپ نے فرمایا, بڑی بھی عزیر کو جانتی ہو؟ ہاں جانتی ہوں, وہ ہمارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام. لیکن ان کو تو گئے ہوئے عرصہ ہو گئے, ان کا تو کوئی عطا پتہ نہیں, پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے, 100 سال بھی گزر گئے, کوئی پتہ نہیں. فرمایا میں عزیر ہوں. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. ارے 100 سال میں پتہ نہیں لگا, آپ کہہ رہے میں عزیر ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں میں عزیر ہوں؟ نہیں, میں نہیں مانتی آپ عزیر. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں عزیر ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا تو ایک نشانی, ہمارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی ایک نشانی, اور وہ یہ ہے نشانی, یہ نشانی تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کے معنی جس کے لیے دعا کرتے تھے اسی وقت قبول ہو جاتا, یہ ان کی نشانی تھی. اگر آپ کہتے ہیں میں عزیر ہوں, آپ ابھی دعا کیجئے میرے لیے کہ میرے جسم پہ جو فالج ہے, میں معذور ہو گئی ہوں, اللہ مجھے صحت دے دے, اور میری بینائی جو زائل ہو چکی ہے یہ دوبارہ سے واپس آئے. فرمایا ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے رحمت و برکتوں والے ہاتھ اٹھائے, مولا اس بوڑھی کو بینائی دے دے, اس کے جسم کو صحیح کر دے. ابھی آپ نے دست مبارک چہرے انور پر پھیرے بھی نہیں تھے کہ وہ درست ہو گئے, اس کا وہ فالج دور ہو گیا, صحت مند, اور بینائی جو زائل ہوئی تھی واپس آ گئی. دیکھنے لگی, جب دیکھا ہاں واقعی آپ ہی عزیر. اس وقت تو نظر نہیں آ رہا تھا نا, اب ایک تو دیکھا, دوسرے معجزہ بھی دیکھا, دعا کی قبولیت کا اثر بھی دیکھا, دونوں چیزیں ہو گئی نا. آنکھ سے بھی دیکھ لیا اور حقیقت میں خود صحیح ہو گئی, بینائی واپس آ گئی, اب تو انکار کی گنجائش نہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں مان گئی کہ آپ عزیر ہیں, یہ آپ کا گھر ہے. آپ نے پوچھا یہ ہمارا ہی گھر ہے؟ جی ہاں یہ آپ کا ہی گھر ہے. چلو پھر قوم کے پاس چلیں. پوری قوم میں یہی تھا کہ وہ عرصہ دراز سے لاپتہ ہو گئے, کوئی خیر خبر نہیں. اب یہ بوڑھی عورت ان کو لے کر آئی. ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے, ان میں حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے بھی تھے, وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے, بڑے ہو کر بوڑھے ہو گئے. انہوں نے کہا لوگوں سنو, دیکھو یہ ہمارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام آ گئے. انہوں نے غور سے دیکھا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ارے میں کہہ رہی ہوں یہ وہی ہیں. کہ ان کو تو عرصہ ہو گیا, کتنے سال گزر گئے, کوئی خیر خبر نہیں, آپ کیسے کریں گے؟ اس نے کہا دیکھو میں صحیح ہو گئی, اپنا بتایا, مجھے صحت مل گئی, میری بینائی واپس آ گئی, یہ مستجاب الدعوات. انہوں نے کہا اچھا ایک نشانی ان کی ہے, ایک تو اس نے بتائی تھی نا. انہوں نے کہا ایک اور ہم بتاتے ہیں.
وہ نشانی اگر پوری ہو جائے تب ہم مانیں کہ یہی عزیر علیہ السلام. وہ کیا ہے؟ ان کو توریت شریف جو ہے وہ زبانی یاد تھی. اگر یہ ہمیں سنا دیں ہم مان لیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سنو. حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، از اول تاخیر پوری توریت زبانی سنا دی. لیکن پھر ایک مسئلہ ہوا. مسئلہ یہ ہوا کہ توریت ان کو تو یاد تھی، جو سن رہے تھے ان کو یاد نہیں تھی. اب یہ پرابلم ہو گئی. انہوں نے کہا آپ نے تو سنا دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو یاد نہیں. اب ہمیں پتہ نہیں آپ نے کیا سنا دیا. بھائی اسی زبان میں کوئی کسی کتاب کی عبارت سنا دی، کوئی اور کتاب سنا دی، ہمیں کیا پتا. اب یہ کیسے کنفرم ہو کہ جو عبارتیں آپ نے پڑھی ہیں، جو پوری کتاب آپ نے ہمیں سنائی ہے، یہ توریت کی ہی عبارتیں ہیں. پھر مسئلہ ہو گیا. فرمارے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ توریت کی عبارتیں نہیں، ہم کیسے مانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت، جب وہ کسی چیز کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے تو اس کے ذرائع پیدا فرما دیتا. تو جب یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا کہ بھائی انہوں نے سنا تو دی لیکن ہمیں تو توریت یاد نہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا سنا دیا. اب جیسے کوئی حافظ قرآن پڑھ رہا ہو اور وہ کہے کہ جی میں حافظ ہوں، آپ سب میرے پیچھے تراویح پڑھیں. اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پیچھے کوئی حافظ نہیں، ان کو کیا پتا کہ یہ کون سا پارہ پڑھ رہا، یا ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، کچھ نہیں پتا. مسئلہ ہے نا. اب کیا کریں؟ جو جانتا ہو، جس کو یاد ہو، وہی تو بتائے گا. اسی لیے سامع کی ضرورت ہوتی ہے. اگر حافظ کوئی غلطی کرے، سامع فوراً لقمہ دے دے، آپ نے غلط پڑھا، اسی وقت بتا دے گا. اور نہ ہو تو وہ تو پھر اللہ توکلی چلتا رہے گا. ادھر سے بولے گا تو ادھر پہنچ جائے گا، ادھر سے بولے گا تو ادھر پہنچ جائے گا. اکثر حفاظ بھی سیٹنگ کر لیتے ہیں اپنے سامع کے ساتھ، یہ سپارہ مجھے یاد نہیں ہے، ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا ورنہ لوگوں میں بے عزتی ہو جائے گی. خاموش رہنا، میں خود ہی نکال لوں گا، ادھر ادھر کر کے پورا کر لیں گے، 20 رکعت پوری ہو جائے گی. اکثر ایسا ہو جاتا. اللہ ماشاء اللہ سارے حفاظ ایسے نہیں ہوتے، ایسے نہیں حافظ سارے ناراض ہو جائیں. خیر بہرحال اب مسئلہ وہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ پیدا فرمایا. انہی میں سے ایک آدمی نے کہا ایک بات ہے، اگر وہ پوری ہو جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے دادا نے اس وقت جب توریت کے نسخے بخت نصرہ نے جلوا دیے تھے، کیونکہ وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ توریت شریف کے نسخے اس نے جلا دیے، باقی سمندر میں پھینک دیے، دریاؤں میں ڈال دیے کہ بالکل یہ ختم ہو جائے. مکانات کو، بازاروں کو، سب کو مسمار کر دیا، انسانوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا. تو اس نے کہا اس وقت میرے دادا نے ایک نسخہ توریت کا کہیں سے چھپا کر اور اس کو بچا کر ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا. اب اگر وہ جگہ مجھے یاد ہے، کیونکہ مجھے اپنے ذہن پہ کچھ شک ہے کہ پتہ نہیں وہی جگہ ہے یا نہیں، میں ادھر جاتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، ہم وہاں کھوتے. اگر وہ نسخہ نکل آیا پھر ان سے کہیں گے آپ سنائیے، ہم وہ لے کر بیٹھ جائیں گے، پھر تو تصدیق ہو جائے گی کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں وہی ہے اور جو اس کے اندر ہے وہ وہی ہے جو یہ انہوں نے پڑھا ہے. پھر بات اتھینٹک ہو جائے گی. لوگوں نے کہا چلو. اب یہ بتائیے کہ 100 سال میں کتاب زمین کے اندر محفوظ رہ سکتی؟ ختم ہو جائے گی. زمین تو کھا جاتی ہے، زمین انسان کو کھا جائے تو کتاب کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو کاغذ ہے، ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی شان دکھانا چاہتا ہے 100 سال کے اندر بھی وہ چیز محفوظ رہتی. یہ سب کے سب گئے، اس نے اپنی یادداشت پہ بہت زور دیا، ہاں میرے خیال سے اسی جگہ ہے، یہاں سے کھودو. اور جب کھودا وہیں سے توریت کا پورا نسخہ بالکل صحیح سلامت نکل آئے.
انہوں نے کہا چلو بھائی ہو گیا کام. اب وہ نسخے کو لے کر آ کر بیٹھے, کہا اب آپ پڑھنا شروع کیجئے. حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا, یہ ملاتے رہے وہ پڑھتے رہے, یہ ملاتے رہے وہ پڑھتے رہے. جب عبارت ختم ہوئی, کتاب مکمل ہوئی, ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں تھا, ایک لفظ ادھر سے ادھر. پھر انہوں نے یقین کر لیا کہ ہاں واقعی یہ عزیر علیہ السلام. پھر آپ اپنی قوم میں رہے, تبلیغ کرتے رہے, رشد و ہدایت پھیلاتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہے. یہ تو واقعہ مکمل ہو گیا. اب اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے, اور خالق کائنات اس واقعے کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے, اس کو سمجھیے. واقعہ تو آپ نے سن لیا نا, سن لیا یا نہیں, سمجھ لیا یا نہیں؟ آئندہ نشست میں پوچھوں گا تو پورا غائب ہی ہوگا سارا. اب واقعہ یاد رہے یا نہ رہے, ویسے تو یاد رہنا چاہیے. اس میں ایک بات اور ہے, آپ جو کچھ سنیں وہ اپنے گھر جا کر بھی سنائیے. یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر, چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے نا سننے کا, تو ان کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے کے بجائے قرآن کے سچے واقعات سنائیے. ابھی سے ان کے ذہن میں یہ سچے واقعات جائیں گے. جب بڑے ہوں گے ان کا ذہن پختہ ہوگا اور قرآن پر ایمان قوی ہو. تو خود بھی یاد رکھیے, آگے بھی پہنچائیے. تو واقعہ تو سن لیا, اب اس میں کیا نکات ہیں؟ پہلی چیز, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, کوئی جملہ ہماری زبان سے نکل جائے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, یہ ہمارے لیے ہے, خالق کائنات کے لیے نہیں. وہ کہتے تم کہتے ہو کیسے ہوگا, ہم دکھاتے ہیں ایسے ہوگا, ہم دکھاتے ہیں ایسے ہوگا. اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں, ہمارے لیے ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں کیسے ہوگا, کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, آباد ہوگا. خالق کائنات نے پھر آباد کر کے دکھا دیا. دوسری بات, ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا, جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں سب اپنی قبور میں زندہ ہیں. جتنے بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں سب زندہ ہیں. شہداء زندہ ہیں, صالحین زندہ ہیں, کاملین زندہ ہیں, واصلین زندہ ہیں, سب زندہ ہیں. اب جو معترض ہے وہ کہتے نہیں یہ کیسے تم نے کہہ دی, وہ تو مانتے نہیں نا, نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی آپ قبرستان جائیں, آپ دیکھیں قبریں کھلی پڑی ہوئی ہیں, ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب ایک انسان کو دفن کیا جاتا ہے 3 دن کے بعد اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے, کیڑے پیدا ہوتے ہیں. 40 دن میں یہ گوشت پوشت سب ختم ہو جاتا ہے. کھوپڑی کی ہڈی باقی رہ جاتی یا ریڑھ کی ہڈی رہ جاتی یا چند ہڈیاں, سب ختم. 40 دن کے بعد کھول کر دیکھو تو ہڈیاں ملیں گی کچھ نہیں. اسی لیے حکم ہے کہ اپنے مرحومین کے مزارات پر جاؤ, تم ان کی قبروں کی زیارت کرو گے, اپنی قبر یاد آئے گی. آج میں اس کی قبر پر آئے ہوں, کل کوئی میری قبر پر بھی آئے گا. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے جب جاتے رہو گے, سرکار کے فرمان کی حکمت یہ ہے, ہر حدیث شریف جتنی بھی احادیث ہیں آپ دیکھ لیں, کوئی نہ کوئی حکمت اس میں موجود. فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب حکم دیتا ہوں زیارت کرو. سرکار نے حکم دیا, خود بھی زیارت کی, صحابہ نے بھی کی, امت کو بھی, گناہگاروں کو حکم دیا تم بھی زیارت کرو. اس میں کیا حکمت تھی؟ آج کے دور میں حکمت مزید واضح ہو رہی. جیسے جیسے دور گزرتا جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حکمتیں, مصلحتیں مزید اجاگر ہوتی رہیں. آج کیا کیفیت ہے؟ جو لوگ اپنے مرحومین کے مزارات پر نہیں جاتے, قبروں پر نہیں جاتے, گورکر نے دیکھا اچھا اس قبر پہ کوئی نہیں آیا, اس نے اپنے ذہن میں رکھ لیا یا کوئی نشانی لگا دی. 40 دن گزرے نہیں آیا, 1 سال گزرے نہیں آیا, اس نے شب برات میں تو آئے گا ہی بیچارہ, کوئی سننی ہوگا تو چلا ہی جائے گا, اور دوسرا ہوگا تو جائے گا ہی نہیں. اس نے کہا اچھا نہیں آیا, ٹھیک ہے. 1 سال گزر گیا, بارشوں کا موسم آیا, اس نے سوراخ کر دیا,
پانی سارا قبر کے اندر، بیٹھ گئی قبر. صفائی کرنے کے بہانے اس نے کھودا، نکالا، دیکھا ہڈیاں ہیں، ہڈیاں نکال کے دوسری قبر میں، یہ قبر پھر نئے مردے کے لیے تیار. یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کراچی کے کتنے قبرستان گورنمنٹ کی طرف سے بند کر دیے گئے، لیکن آمد جاری ہے. لوگ آ رہے ہیں، دفن ہو رہے ہیں، مردے آ رہے ہیں، دفن ہو. کیسے دفن ہو رہے ہیں؟ جب بند ہو گئے. بند ہونے کا مطلب ہے کہ اب جگہ نہیں ہے. گورکن سے پوچھو کہ آئیے، بہت سی جگہ آپ کے لیے بھی ہے، اب تو اس کو لائے ہیں، آپ کے لیے بھی جگہ ہے. وہ بنا دے گا پہلے سے. اب کیا ہوگا اگر جاتے رہیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ کسی عزیز رشتہ دار کی قبر دھس رہی ہے، اس کو صحیح کرا دی، فاتحہ پڑھ لی، پھول چڑھا دیے، ایصال ثواب کر دیا، وہاں جا کر صفائی کر دی. اس نے دیکھا اچھا اس قبر پہ یہ آ رہا، اگر یہ 8ویں دن نہیں آتا تو مہینے پہ آتا ہے، مہینے پہ نہیں آتا تو سالانہ شب برات پہ آتا ہے. آتا تو ہے، اس کو نہیں چھیڑے گا. اسی لیے میرے خیال سے، ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو، جتنی قبریں محفوظ ہیں وہ سنیوں کی ہوں گی اور کسی کی نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہی جاتے ہیں، وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ایک دفعہ گئے، اس کے بعد گئے نہیں. جب ہی جائیں گے جب لوگ ان کو لے کے جائیں گے، اس کے علاوہ نہیں جائیں گے. لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احداہما فی یوم الجمعہ، جس نے اپنے والدین کی دونوں کی یا ایک کی قبر کی زیارت کی جمعے کے دن، کتب لہ برا غفر لہ، اللہ کے نزدیک وہ نیک لکھا گیا اور اس کی مغفرت کر دی. یعنی والدین کے قبروں کی زیارت کرنا جمعے کے دن، دونوں کی یا ایک کی، صرف آپ جمعے کے دن زیارت کر لیں، مغفرت ہو گئی. کتنی بڑی بات ہے. اور اس میں والدین کا ذکر ہے. جب والدین کی قبر کی زیارت کرنے سے مغفرت ہو جائے تو جو اولیاء اللہ ہیں ان کی قبر کی زیارت کرنے سے مغفرت نہیں ہے. اسی لیے تو ہم زیارتیں کر رہے ہیں. مولا ہم گناہ گار ہیں، اس ولی کے مزار پہ آئیں، اسی وجہ سے مغفرت ہو جائے. تو جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اولیاء کرام زندہ ہیں، یہ بزرگان دین زندہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کیسے؟ ایک آدمی کو دفن کر دیا جائے، 40 دن کے بعد دیکھو ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں، اور کوئی زیادہ دن رہے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، ختم. ارے جن کے وصال کو 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، کیسے باقی رہیں گے؟ ایک ہی فضا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قبر میں ایک مردہ 40 دن میں ختم ہو جائے اور اسی کے برابر یا اس کے قریب یا اسی قبرستان میں دوسرا مردہ جو ہے 100 سال محفوظ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماحول تو ایک ہی ہے نا، فضا ایک ہی ہے، ہوا ایک ہی ہے. ہم نے کہا یہی تو کمال ہے، یہی کمال ہے، اور یہی خالق کائنات کی شان ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، اور یہی ولی کی پہچان ہے. یہی ولی کی پہچان ہے کہ اسی فضا میں ایک لاش گل کر سڑ کر ختم ہو گئی، صرف ہڈیاں رہ گئیں، اسی ہوا میں، اسی فضا میں، اسی قبرستان میں اللہ کا ولی 100 سال کے بعد بھی اپنی قبر میں موجود. وہ کہتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا قرآن اٹھا کر دیکھو. قرآن، اسی لیے کہ قرآن کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ. ہم اسی لیے قرآن پیش کر رہے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام زمین پر لیٹ کر سوئے، زمین میں نہیں سوئے. زندہ تھے نا، قبر میں تو نہیں تھے، زمین پہ لیٹ کے سو گئے. اور کتنے سال سوئے؟ 100 سال. قرآن نے کہا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ 100 سال یہاں ٹھہرے، 100 سال سوئے. اچھا ایک آدمی جنگل میں لیٹ جائے تو جنگل میں کیا ہے؟ حشرات الارض، رینگنے والے جانور، سانپ، بچھو، کھن کھجورے، لال بیگ اور کتنی قسم کی چیزیں سب جنگل میں ہے نا. ایک آدمی لیٹ جائے، کیا وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے؟ اچھا یہ تو حشرات الارض ہیں جو رینگنے والے جانور، سانپ، بچھو وغیرہ. اس کے علاوہ درندے،
شیر چیتے جو انسان کو چیر پھاڑ دیں وہ نہیں حملہ کریں گے، وہ بھی حملہ کریں گے. اوپر سے پرندے وہ بھی حملہ کریں گے، حشرات الارض وہ بھی حملہ کریں گے. اور اگر یہ سب کوئی حملہ نہ کریں تو 100 سال میں کتنی آندھیاں چلی ہوں گی، کتنی بارشیں ہوئی ہوں گی، موسم میں کتنے تغیر اور تبدل آئے ہوں گے. بھئی گرمی پڑی ہوگی نا، کوئی چھت تو ہے نہیں، دھوپ ڈائریکٹ پڑ رہی ہے جسم پر، سردی ڈائریکٹ جسم پر اثر. یہ بھی نہیں کہ کوئی لحاف کمبل وغیرہ اوڑھ کر یا چھت کے نیچے یا مکان کے اندر، کھلی فضا میں. زمین ہے، اوپر آسمان ہے. زمین پر اللہ کا نبی سو رہا، 100 سال میں ہوائیں چلتی رہیں، آندھیاں آتی رہیں، طوفان آئے ہوں گے، سردی ہوئی ہوگی، گرمی ہوئی ہوگی، بارشیں ہوئی ہوں گی. خالق کائنات نے یقیناً کہہ دیا ہوگا سورج کی روشنی کو میرا محبوب بندہ سو رہا ہے، اسے اذیت نہیں پہنچانی. ہواؤں کو حکم دے دیا گیا ہوگا میرا نبی سو رہا ہے، اس پر خاک نہیں ڈالنی. ہوا سے خاک نہیں آئے گی، مٹی نہیں آئے گی، دھول آئے گی نہیں. نہ ہواؤں نے نقصان پہنچایا، نہ فضاؤں نے نقصان پہنچایا، نہ چرند پرند درندے کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. 100 سال میں اللہ کا نبی بالکل محفوظ رہا، ایسے ہی سو کر اٹھے جیسے ابھی سوئے تھے. اچھا، اسی فضا میں گدھا مر گیا، گدھا مر گیا، اس کا گوشت ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں باقی رہ گئی. خالق کائنات نے بتا دیا دیکھو تمہارا یہ اعتراض کہ ایک ہی قبرستان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی زمین پر یا ایک ہی زمین میں دفن کیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مردہ موجود ہے، دوسرا ختم ہو گیا. بالکل ہو سکتا ہے، زمین پر ہو سکتا ہے تو زمین میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ زمین پر جب ہو سکتا ہے تو زمین میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی ہوا میں، اسی فضا میں گدھا مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، اور اسی ہوا میں، اسی فضا میں، اسی زمین پر، اسی ماحول میں حضرت عزیر علیہ السلام بالکل محفوظ رہے، اور جسم مبارک میں کوئی تغیر تبدل بالکل نہیں ہے. یہاں تک کہ ان کے بال مبارک بھی سفید نہیں ہوئے. 100 سال میں سفید تو ہونے تھے نا، ایسا لگتا تھا جس عمر میں سوئے اسی عمر میں اٹھے. یہ اللہ کی شان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. تو یہیں سے اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، زمین پر ہو یا زمین میں ہو. جو خدا اپنے نبی کو زمین پر ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو کیا زمین میں محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ زمین میں محفوظ نہیں رکھ سکتا. یہ اس کی شان ہے، اس کی قدرت. تو یہ کہنا کہ کیسے ہوگا، کیسے زندہ رہیں گے، یہ تو بالکل ایک کم عقلی کی بات. قرآن اگر اٹھا کر دیکھ لیں، اچھا اصحاب کہف کتنے سال سوئے؟ 100 سال سوئے. اللہ نے ان کے اجسام کو محفوظ رکھا یا نہیں رکھا؟ بلکہ وہ ان کا کتا بھی محفوظ ہے. اہل اللہ کے ساتھ نسبت رکھ لی، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی کلبہم باسط ذرائہ بالوسید، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر پیر پھیلائے ہوئے سو رہا. جب کتا جیسی ذلیل حقیر چیز اہل اللہ سے نسبت رکھ لے، اللہ قرآن میں ذکر کر دے، تو ہم گناہگار اگر نسبت رکھ لیں تو ہمارا کیا مقام؟ یہ تو نیک لوگوں کی بات ہے. ایک بزرگ بیٹھے تھے، ایک سنگترے بیچنے والا باہر سے گزر رہا تھا. اس نے آواز لگائی، اچھے سنگترے. کیا کہا؟ اچھے سنگترے. سنگترے کہتے ہیں نا، یہ کنو وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سنگتر. تو وہ اپنی ایک ٹوکری تھی کندھے پہ رکھا ہوا، بازار سے گزر رہا. ایک بزرگ گھر میں بیٹھے تھے، باہر سے آواز لگا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی، کوئی پھل بیچنے والا ہے تو آواز لگاتے جی میٹھے آم ہیں لے لو، کوئی کیلے بیچنے والا ہے، کوئی اور چیز بیچنے والا آواز لگاتے نا.
کہ جو گھر میں بیٹھا ہے اسے تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ باہر نکل کے دیکھے تو اس نے آواز لگائی اچھے سنگترے، بزرگ نے اللہ کی ضرب لگائی، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا اس آواز نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش میں آئے کہا بڑی سچی بات کہہ رہا تھا۔ کون سے جنگ؟ اس نے کہا اچھے سنگترے۔ کہا اس میں کیا بات ہے بھائی؟ سنگترے تو کنو وغیرہ کو کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اچھے سنگترے یعنی میرے پاس اچھے کنو وغیرہ آ کے لے لو۔ ان کا نہیں، اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا اچھوں کے سنگ ہو جاؤ تر ہو جاؤ گے، اچھوں کے سنگ ہو جاؤ تر ہو جاؤ گے، یہ مقصد تھا۔ اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ رہتا ہے وہ تر ہی تر رہتا ہے۔ یہ ہے بزرگوں کی شان، ایک ایک لفظ میں ان پر کیفیت طاری ہو جاتی، جذب کی کیفیت طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اچھے سنگ ترے، تو جو ان کے ساتھ لگ جائے وہ بھی تر ہو جائے، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ یہ تو ان کی شان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا مقرب بناتا ہے، تو جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے سب کو محبوب بنا لیتا ہے۔ محبوب کا محبوب محبوب، اور محبوب کا دشمن دشمن۔ تو جب کسی کو اپنا ولی بنا لیا، اب جو ولی کی بارگاہ میں آ گیا، ولی کے صدقے میں وہ بھی محفوظ۔ مثلا ایک بزرگ تھے، ان کا ایک ورد تھا یا حیو یا قیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نا، پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا جاتا، لوگ پڑھتے ہیں، اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی۔ ان کی زبان میں لکنت تھی، ہوتا ہے نا اکثر، تو وہ پڑھتے تھے یا حیو یا تیوم، یعنی قیوم کے بجائے تیوم۔ زبان کی لکنت، جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، ایک مجبوری کہہ لیں، ایک عارضہ کہہ لیں، لیکن اس کے عامل تھے۔ اتنا پڑھا کہ وہ وظیفہ ان کے عمل میں آ گیا، اور ایسا عمل میں آیا کہ یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے جیسے خشکی پہ چلتے تھے ایسے سمندر پہ بھی چلتے۔ یہ اللہ نے ان کی ذات میں وصف پیدا کر دیا۔ اب ایک مرید جو تھا، اس نے دیکھا یہ حضرت روزانہ کہیں جاتے ہیں، شام ہوتی تو وہ نکل جاتے۔ انہوں نے کہا ان کا پیچھا کرنا چاہیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ بتاتے نہیں ہیں، ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، صبح دیکھو تو پھر موجود، لیکن یہ نہیں پتا کہ جاتے کہاں۔ دیکھا کہ حضرت پڑھ رہے ہیں یا حیو یا تیوم، یا حیو یا تیوم پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور یہ سوچا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہی سب سے بڑی بھول ہے کہ انسان کہتا ہے پیر کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی کر، پیچھے پیچھے یہ نہیں پتا، جیسے آگے دیکھے گا ایسے پیچھے بھی دیکھے۔ یہ تو نبی کی شان ہے نا، سرکار نے فرمایا تھا نا صحابہ سے، اپنے رکوع اور سجود کو درست کر لو، خدا کی قسم میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو ان کے قدموں کے صدقے میں ولی بھی جیسے آگے دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ اب یہ چلنا شروع ہو گئے، حضرت آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے۔ وہ بلند آواز سے پڑھنا یا حیو یا تیوم، یہ بھی اسی نے بھی اسی طرح پڑھنا شروع کر دیا، قیوم کے بجائے تیوم کہنا شروع کر دیا۔ جب یہ چلتے چلتے سمندر پہ پہنچے، اب وہ تو چلنا شروع ہو گئے، اب یہ ڈرا، قدم رکھا تو ایسے نہیں اندر ہی۔ اس نے کہا حضرت میں بھی آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھ یا حیو یا تیوم۔ اس نے پڑھا، یہ بھی چلنا شروع ہو۔ سمندر پہ وہ آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے جا رہا۔ جب بالکل درمیان میں پہنچے تو اس کو خیال آیا کہ حضرت کی زبان میں تو لکنت ہے، میری زبان تو صحیح ہے، یہ تو تیوم پڑھنا ہے، مجھے قیوم پڑھنا چاہیے۔ اس نے جیسے ہی صحیح پڑھا وہیں سمندر میں ڈبکی کھائی، پھر چیخا حضرت، فرمایا وہی پڑھ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا حیو یا تیوم۔ پھر پڑھا، پھر چلنا شروع ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی یہی ادا اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھی۔ یہ صحیح پڑھ رہا ہے تو ڈبکی کھا رہا ہے، وہ زبان کی وجہ سے دوسری کیفیت میں پڑھ رہے ہیں، وہی قبول ہے۔ اللہ کی شان، کیوں؟ ان کی نیت میں خلوص تھا، خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے وہی قبول کر۔
تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی کو اپنا مقرب بناتا ہے، تو جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اپنے ولیوں کے قریب کر دیتا، اپنے نیک بندوں کے قریب کر دیتا، اپنے نبیوں کے قریب کر دیتا، مقربین کے قریب کر دیتا۔ جو ان کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو ان سے دور ہیں وہ اللہ سے دور ہے۔ تو خالق کائنات نے 100 سال زمین پر محفوظ رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو، جب زمین پر ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں تو زمین میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس کی قدرت ہے۔ اور جب بندہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کا جہاد کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو خالق کائنات اسے اس عبادت، ریاضت، مجاہدہ، ان تمام چیزوں کا نتیجہ، صلہ یہ عطا فرماتا ہے کہ اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ وہ اس زندگی کے بعد موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ عالم برزخ میں جیسے وہ دفن کیا گیا، قیامت میں اسی کفن اور اسی جسم کے ساتھ اٹھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جس طرح اس زمین پر، اس دنیا میں تمام لوگوں کے رہنے سہنے کا انداز ایک نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہے جو ایک کمرے کے مکان میں زندگی گزار رہا، آپ دیکھ لیں مشاہدے میں، ایک غریب ہے صرف ایک کمرہ ہے اس کے پاس، اس میں زندگی گزار رہا، اور کسی کا واش روم اتنا بڑا ہے جتنا غریب کا پورا گھر ہے نا، ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا واش روم کہ غریب بیچارہ پورا گھر اس کے اندر بنا لے، اور امیروں کا واش روم اتنا الگ۔ اسٹیٹس آف لائف مختلف ہے، کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کسی کے پاس رکھنے کو نہیں، کوئی 2 روٹی کو ترس رہا ہے، اور کسی کے پاس رکھنے کے لیے پیسہ اتنا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں میرے پاس کتنا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا ایک دورے کے دوران، ایک صاحب نے 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپے کسی کو دیا اور کہا کہ میرا یہ کام کرا دینا۔ اب جب کروڑ روپیہ دیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کون ہوگا، اور جس کام کے لیے دیا ہوگا وہ کام بھی پتا ہوگا کہ کیسا ہوگا۔ خیر پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ بھول گئے۔ کئی مہینے کے بعد، بلکہ 6 مہینے کے بعد جن کو دیا تھا انہوں نے کہا جناب وہ جو آپ نے دیا تھا، کیا دیا تھا میں نے تمہیں؟ اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے 1 کروڑ روپے سے دیا تھا۔ یہ غور کریں بھائی، 1 کروڑ روپے آپ نے مجھے دیا تھا فلاں کام، اچھا وہ تمہارے پاس ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے چلو صحیح۔ غور کرو، جو 1 کروڑ روپیہ دے کر بھول جائے اس کے بعد کتنے اربوں روپیہ ہوگا۔ میں نے کہ تو ایسے بھول گیا جیسے 10-20 روپے دے کر بھول گیا، جیسے 400-500 روپے دے کے بھول جائے آدمی۔ 1 کروڑ روپے۔ دولت کا توازن نہیں، غریب بالکل غریب ہے، امیر بالکل امیر۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس دنیا میں جس طرح رہنے کا انداز ایک نہیں ہے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی ایک نہیں ہے۔ کئی عالم ہے نا، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ پہلے ہم سب عالم ارواح میں تھے، ہماری روحیں جو تھیں عالم ارواح میں، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد عالم دنیا میں، اس کے بعد قبر کے پیٹ میں عالم برزخ، اور اس کے بعد عالم آخرت۔ یہ سارے عالم ہیں اور ان سب عالموں سے گزرنا ہے۔ تو ہم تو سفر ہی کر رہے ہیں، سفر میں ہی ہے نا۔ عالم ارواح میں تھے، وہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں سے یہاں آ گئے، یہاں سے قبر میں، وہاں سے آخرت۔ رکیں گے کہاں؟ کہاں رکیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں۔ وہیں سفر ختم ہوگا نا، ورنہ سفر چل ہی رہا ہے، ہم تو سب مسافر ہیں۔ یہاں بھی چند دن کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے، کوئی 20 دن کے لیے، کوئی 50 دن کے لیے، کوئی 60، کوئی 70، پھر روانگی۔ چلو کہاں چلیں؟ قبر میں۔ جب تک اللہ چاہے گا وہاں رہیں گے، پھر کہیں گے اٹھ جاؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، صاحب باہر چلو، یوم حساب، یوم آخرت، یوم قیامت۔ اور جب حساب و کتاب ہو جائے گا، سرکار کے جھنڈے تلے چلو سب جنت۔ تو یہ تو سفر ہی سفر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی سب مردے ایک طرح نہیں ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں ایک طرح نہیں ہے، اس طرح وہاں بھی ایک طرح نہیں۔
کوئی وہ ہے کہ جس کا گوشت پوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں رہ گئیں، پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں، کوئی سال ثواب کرنے والا بھی نہیں، اور وہ جس نے اپنی زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے گزاری، ریاضت اور مجاہدے میں گزاری، اس کے لیے سال پہ کیا، مہینے پہ کیا، روزانہ ہی سال ثواب کے تحفے پہنچ رہے ہیں، روزانہ پہنچ رہے ہیں، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، مقامات بلند ہو رہے ہیں۔ اور جس جسم کے ساتھ، جس کفن کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا، قیامت میں اسی جسم اور اسی کفن کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ میں نے جوش میں آ کر کہہ دیا، کتنے واقعات ایسے گزر چکے ہیں بزرگان دین، اولیاء کاملین کے، کہ جن کو کسی کو 1.5 سال کے بعد، کسی کو 150 سال کے بعد، کسی کو 100 سال کے بعد قبر سے نکالا گیا، بالکل ایسا کہ جیسے آج ہی دفن کیا۔ یہ تو سرکار کے غلاموں کی شان، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر شہنشاہ کی کیا کیفیت ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ جسے چاہے محفوظ رکھے اور جسے چاہے ختم کر۔ تو جو وفادار ہے وہ قبر میں بھی زندہ ہے، جو غدار ہے وہ زمین پر چل رہا ہے، وہاں بھی مردہ ہے۔ یہ تو قرآن ہمیں بتا رہا، قرآن نے ہمیں بتایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو کلام ربانی نہیں سنا سکتے۔ کون مردے؟ کافر۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کو فرمایا، اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ارے یہ مردہ کیسے ہیں؟ یہ تو بازار میں چل رہا۔ کافر جو بازار میں چل رہا ہے، قرآن نے کہا مردہ ہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے، وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے۔ عقل انسانی حیران ہے۔ ہم تو جس کو چلتا پھرتا دیکھیں اس کو زندہ کہیں گے، جس کو گفتگو کرتا ہوا دیکھیں اسے زندہ کہیں گے، جس سے خرید و فروخت، سلام و کلام کرتے ہوئے دیکھیں اسے زندہ کہیں گے۔ قرآن نے کہا نہیں، مردہ ہے۔ اور وہ جو میدان کارزار میں گیا اور اپنی جان اللہ کے دین کی عظمت کے خاطر قربان کر دی، اس کو دفن کر دیا گیا، قرآن نے کہا زندہ ہے۔ عجیب بات ہے، زندہ کو کبھی دفن کیا؟ کسی زندہ کو دفن کیا؟ نہیں بھائی، جب جان جسم سے نکل جائے گی تبھی تو دفن کرو گے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکال کر چپایا گیا، ناک کان سب کاٹ دیے گئے، جسم لہو لہان ہے، زخمی ہے، دفن کر دیا گیا۔ قرآن سے پوچھو وہ کہے گا زندہ۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ اب کیا فیصلہ کرو گے؟ عقل کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے، دونوں میں تضاد ہو گیا۔ عقل تو یہ کہتی ہے جس کے ناک کان کٹ گئے، سینہ چیر دیا گیا، کلیجہ نکال کے چبایا گیا، دفن کر دیا گیا، عقل کہتی ہے مردہ۔ اور قرآن سے پوچھو کہے گا نہیں، زندہ، زندہ ہیں۔ اور جو بازاروں میں چل رہا ہے، عقل کہے گی زندہ ہے، قرآن نے کہا مردہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے کلام ربانی۔ کیا کریں؟ پتہ یہ چلا زندگی مصطفیٰ کی وفاداری کا نام ہے، زندگی مصطفیٰ کی وفاداری کا نام ہے۔ جو رسول کا وفادار ہے وہ کٹ جائے، مر جائے، جسم لہو لہان ہو جائے، قبر میں چلا جائے، وہ زندہ ہے۔ اور جو غدار ہے، زمین پر چل رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ۔ تو زندگی تو رسول کی وفاداری کا نام ہے، اس لیے اگر وفادار رہو گے تو انشاءاللہ قبر میں بھی زندہ رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول کا وفادار بنا۔ اس واقعے سے یہی ثابت ہوا۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔